جب مراجع کہہ رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیونکہ آپ کو پیسے دیے ہیں، اس لیے آپ کو پیسے دیے ہیں کہ ان کو لڑواؤ آپس میں، ادھر بھی پیسے ہیں ادھر بھی پیسے ہیں، قوم پیسوں کے بیچ میں پھنس گئی۔ آپ سمجھ نہیں رہے، یہ سازش بہت بڑی ہے، یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جذبات نہیں مولانا صاحب مذاق کر رہے ہیں ہمارے، بھائی کیا کریں، ذاکر ہمارے تو یعنی پھر ہم میں اور اس تاریخ میں واقعوں میں فرق کیا رہ گیا کہ جن کو سمجھ ہی نہیں آیا ممبر رسول پر آیا رسول کا نمائندہ ہے یا شیطان کا نمائندہ بیٹھا ہے؟ آپ سے بولا نہیں جاتا، اصل میں کسی سے بولا نہیں جاتا، کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ نہیں پڑھوائیں گے، وہ نہیں پڑھوائیں گے، نہ پڑھواؤ بھائی، نہیں پڑھواؤ، قوم کو ٹکڑے کر دیا آپ نے، تباہی پہ لے آئے ہیں۔ آج آپ ہی کے کلپ دکھا کر آج ہمارے سنی بھائیوں کے دل جو ہیں وہ تکلیف میں اور وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ کس کی ہے؟ ہم نے بولا ہے؟ کسی عالم نے بولا آج تک؟ کن کی چیزیں سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہیں؟ قصوروار کون ہے؟ ہم لوگ خود ہیں، ہم ہی دعوت دیتے ہیں، چومو جو بھی ہے مولا کا ذاکر ہے، چومو، آپ چومیے، اب جا کے برباد کر دیا آپ ہی کے شہر سے بات لے کر، اور بھاگے کہاں؟ اگر بھاگنا ہی تھا تو جاتے کم اور نجف جاتے۔ تاخیر ہو رہی ہے ظہور میں، اللہ کا نمائندہ منتظر ہے، نجات اسی نے دینی ہے، ہم دیر کر رہے ہیں ان آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، ہم بے بصیرت ہوئے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گیم ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں پہچان پائے، دھوکے کا شکار ہو گئے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور آج ہم بھی انہی چیزوں کا شکار ہیں۔ عزیزان محترم، حق قیمت مانگتا ہے، حق آسان نہیں ہے، حق اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر تاریخ بھری پڑی ہوتی، لیکن ہمیشہ چند لوگ ہی جو ہے وہ حق پہ رہے، اور خدا بھی کوانٹٹی نہیں مانگتا، خدا بھی کوالٹی مانگتا ہے۔ تم کوالٹی اپنے اندر ایجاد کرو، اپنے اندر چیزیں پیدا کرو، وقت کا امام تمہارا انتخاب کر لے گا۔ وقت ضائع، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات آپ کو کہ کسی کو بھی دل آزاری کا باعث بنی تو قطعاً میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہم بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم کئی حد تک اس میں ہماری بھی اپنی غلطیاں ہیں، اس کو مانیں ہم لوگ، ہم نے سنجیدہ نہیں لیا معاملوں کو۔ بڑے عرصے سے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی صفوں خیال کریں، اپنی صفوں میں دوسروں کو شامل نہ ہونے دیں، لیکن ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک بھی لفظ انسان کے وجود سے غلط نکلے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص مارا جائے تو دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ جو تم دوسروں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرتے ہو، چاہے تم اپنے گھر میں کر رہے ہو، لیکن اگر تمہاری یہ بات کہیں اور پہنچتی ہے، حتیٰ انہوں نے پاکستان کا نام بھی لیا کہ اگر پاکستان میں بھی کسی شیعہ کو تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے مارا جائے تو تم اس کے قتل کے ذمہ دار ہو۔ کیوں ہم اپنے مومنوں کو اذیت دینا چاہتے ہیں؟ خو بھائی اتحاد سے رہیں، آپ متحد ہو کر جو مشترکات ہیں اس پہ گفتگو کریں، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، بس اہل بیت کی جو محبت کرتا ہے بسم اللہ، نہیں کرتا اس کی اپنی نصیب ہے، اہانت نہ کرے، آپ بھی نہیں کریں وہ بھی نہیں کریں، اور جب وہ آخری آئے گا وہ تو ایک ہی ہے نا، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو ہر قوم میں ایک ہی ہے، کو کسی نے نام بدل دیا، کسی کے کچھ اور نام ہے، سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے ایک ہی، تو اس ایک کی طرف بڑھیں، ایک امت ہو کے مل کر اپنی طاقت دکھانی ہے نا، اور اتنے نعرے بھی لگانے ہیں تو اسلام کے دشمن کے مقابلے میں لگائیں، اپنے اتنی جو آپ اتنا اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو دشمن اسلام کے مقابلے میں لگائیں، وہاں تو لفظ بھی نہیں ہلتے، وہاں تو آپ سے کچھ بولا بھی نہیں جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ دشمن کون ہے اصل میں، ہم خود دھوکے میں ہیں اور دھوکے میں رکھا گیا ہے، یہ سراب ہے، اس سے بچیں، اپنے آپ کو اپنے آنے